والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج اس محفل کا عنوان تحفظ ختم نبوت ہے۔ کیا عنوان ہے؟ جاگنے کا ثبوت دے، عنوان کا پتہ ہونا چاہیے۔ عنوان کیا ہے؟ تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ میرے محترم دوستو، عنوان کے اعتبار سے سب سے بڑا عنوان اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین کا مرکز ہوتا ہے، اسی سے نماز ملتی ہے، اسی سے روزہ ملتا ہے، اسی سے حج ملتا ہے، اسی سے زکوٰۃ ملتی ہے، اسی سے عقائد ملتے ہیں، اسی سے شریعت ملتی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو تمہاری نماز محفوظ ہے، تمہارا روزہ محفوظ ہے، حج محفوظ ہے، زکوٰۃ محفوظ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں رہتا محترم دوستو، نہ نماز محفوظ رہتی ہے، نہ حج محفوظ رہتا ہے، نہ زکوٰۃ محفوظ رہتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے کسے؟ اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اور ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ جس کا جاننا اور سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ان عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے کسے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف اور مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ عموماً کسی سے ختم نبوت کی تعریف کا پوچھا جائے تو یہ عموماً جو تعریف ہمارے ہاں کی جاتی ہے وہ تعریف یہ کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ تعریف یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو تعریف میرے محترم دوستو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یہ تعریف آپ کے سامنے کیوں کی؟ اس لیے اس تعریف پہ قادیانی جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ اعتراض کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور قادیانی یہ بھی کہتا ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے۔ قادیانی اعتراض یہ کرتا ہے جب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور حضور کے بعد آ رہے، ختم نبوت تو باقی نہ رہے۔ قادیانی یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد آ گئے اور وہ نبی بھی ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو ختم نبوت باقی نہ رہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی۔ زمانہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ قادیانی دوسرا اعتراض کرتا ہے
وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، آپ نے نبی کو امتی بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو کم کر دیا۔ ہم ان کو جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اللہ جس کو نبوت عطا کرے اس سے نبوت واپس نہیں لیتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے جن جن کو نبوت عطا کی ہے انہی کو عطا ہے، کوئی خود سے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خود سے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا بلکہ کذاب اور دجال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لیکن ہمارے عزیز محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا اشفاق حبیب صاحب تشریف لے آئے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری بات ہے میرے محترم دوست، میں تعریف کو بتلا رہا تھا کہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور میں نے یہ بھی ساتھ بتلانا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، قادیانی اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذہنوں میں رکھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبوت کا منصب ہوگا لیکن اس کو چلائیں گے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس منصب نبوت ہوگا، نبوت کا منصب ہونے کی وجہ سے ان کا مقام نبیوں جیسا ہے۔ قادیانیوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ تو نبی ہیں، نبی کو تم لوگوں نے امتی بنا دیا۔ ہم نے جواب یہ دیا اللہ کا ضابطہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اللہ جس کو نبوت عطا کرتا ہے اس سے نبوت لیتا نہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی ہوں گے لیکن نبوت کو چلائیں گے نہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی 100 آیات کو نازل کیا اور 210 حدیث مبارکہ کو نازل کیا، اور یہ آج کی جو محفل ہے اس کا عنوان بھی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پر بے شمار دلائل ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس پروگرام میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکی داری کرنے والے بن جائے۔ اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر فتنہ قادیانیت ہے اس کا بائیکاٹ کرنا، قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، ان کی کمپنیاں شیزان، راجہ سوٹ، پنجاب آئل مل، دیگر جو ان کی کمپنیاں ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا۔ قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں، جب آپ کسی دکاندار کو کہیں گے، کسی کو بات سمجھائیں گے، وہ کہیں گے مولوی صاحب ہم قادیانیوں کو کافر مانتے ہیں۔ کافر تو یہودی بھی ہے، کافر تو عیسائی بھی ہے، کافر تو ہندو بھی ہے، آپ ان کے بائیکاٹ کا حکم نہیں دیتے، آپ قادیانیوں کے بائیکاٹ کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ ان کی کیا خاص وجہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کی چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پہ بات کو سمجھیے، کافر کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مطلق کافر، جیسے یہودی اور عیسائی، یہ اپنے آپ کو جو یہودی ہے وہ یہودی کہے گا، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہے گا، ظاہر باطن میں وہ بھی خدا رسول کا منکر ہے۔ شریعت نے حد یہ رکھی ہے اگر یہ توہین مذہب نہ کرے تو تجارت ان کے ساتھ جائے۔ اور قادیانی یہ زندیق ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو دعویٰ اسلام کا کرے، عقائد کفریہ رکھے، دعویٰ اسلام کا کرے، اللہ رسول کی توہین کرے، دعویٰ اسلام کا کرے، انبیاء صحابہ اہل بیت کی
توہین کرے ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ خلاصتاً ان کا جرم یہ سمجھاتا ہوں میں، ہمارے پاس جو اسلام ہے، قرآن ہے، قادیانی وہ خبیث فتنہ ہے، کہتا ہے یہ جو قرآن اور اسلام ہے یہ کفر ہے، اور جو قادیانیوں کے پاس کفر ہے نعوذ باللہ وہ ان کو اسلام کہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ان کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ آپ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، لوگوں سے بائیکاٹ کروائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔